السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس ٹی وی یو کے۔ ناظرین، آج جی ایس کی ٹیم اپنی سی ای او میڈم مقدس مجید کی قیادت میں مینچسٹر سے لندن کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ وفد کی قیادت تو وہ خود کر رہی ہیں اور ڈرائیونگ کی سیٹ ایم ڈی سلیم سنی نے سنبھالی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ گلوئنگ سٹار آرٹ اینڈ کلچر کی صدر محترمہ سمیرہ اشرف، نائب صدر گلوئنگ سٹار آرٹ اینڈ کلچر کی محترمہ سحر علی اور جی ایس ٹی وی کے دیرینہ ساتھی ظہیر لکھیرا شامل ہیں۔ لندن کا یہ سفر لطیفہ گوئی، ہنسی مذاق اور ظہیر لکھیرا کی سحر انگیز آواز کے گانوں سے گزرا۔ مینچسٹر سے تقریباً 171 میل کے فاصلے پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بریک لے لیا جائے، لہٰذا گاڑی کو آکسفورڈ شائر کی ایک خوبصورت سروس اسٹیشن پر روکا گیا۔ ناظرین، آکسفورڈ شائر کی سب سے مشہور چیز جو ہے وہ ہے یہاں کی آکسفورڈ یونیورسٹی، جہاں پہ دنیا کی مشہور و معروف شخصیات نے تعلیم حاصل کی، جن میں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل ہیں۔ وفد کے ممبران کی خوش قسمتی کہ موسم انتہائی خوشگوار، آکاش پر دور دور تک بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک اور دمک رہا تھا۔ نقاب اور ڈاکو اب اپنے تاثرات دیں گے، آپ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ میرا خیال ہے ہمارا آدھا راستہ ہو گیا ہمارا جی ایس ٹیم کا، اور یہاں بریک لیا ہم نے اور گاڑی کو بھی ریسٹ دیا ہے، اس وقت بھی باہر نکلے تھوڑا ٹانگیں بھی سیدھی کی ہیں اور ہم ساتھ میں کافی لیں گے۔ ہے تو رمضان، بٹ کچھ وجہ سے کچھ لوگوں نے روزے نہیں رکھے، جس کی وجہ سے ہم کافی لیں گے۔ صحت کی وجہ سے آپ کا کیا تاثرات ہیں؟ تاثرات ابھی ہم نے آدھا سفر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، اور کیونکہ تھوڑی تھکاوٹ ہوتی ہے اور موٹر وے کافی لمبا سفر ہوتا ہے اور لندن تک مانچسٹر سے، تو ہم نے سوچا تھوڑا سا بریک لیا جائے، کچھ کھایا پیا جائے۔ سوری روزے ہیں لیکن کچھ میڈیکل وجوہات کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہے، انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے بعد میں، لیکن ابھی ہم رکے ہیں سروس پہ یہاں پر کچھ کھانے پینے کے لیے، تھوڑا سا ریسٹ کے لیے، پھر ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے اپنا سفر اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہے، اینڈ تک دیکھیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا، واپسی پہ بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور یہ ہماری جی ایس کی مینچسٹر کی ٹیم ہے اور یہ ہماری پارٹی ہوئی ہے اور ادھر یہ ہماری جی ایس کی ٹیم ہے اور ہم لندن کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ہماری
थोड़ी देर यहाँ सस्ताने के बाद ये काफिला दोबारा लंदन की तरफ रवां दवां हो गया। लंदन में ग्लोइंग स्टार के वफद का इस्तकबाल जनाब तनवीर ज़मान खान साहब की रहाइश पर फूलों के खूबसूरत गुलदस्तों से किया गया। इस्तकबाल करने वालों में जनाब तनवीर ज़मान खान साहब सदर ग्लोइंग स्टार, GS हमदर्द की सदर मोहतरमा तलत गिल साहिबा, नायब सदर ग्लोइंग स्टार शाहीन रुखसाना साहिबा, ब्यूरो चीफ लंदन वसीम महेश और तनवीर ज़मान खान साहब के करीबी साथी नईम खान ने किया। तनवीर ज़मान खान साहब ने एक पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम अपने खूबसूरत गार्डन में किया, जहाँ पर पूरे वफ़द ने खाने को इंजॉय किया, जो तलत गिल ने बड़े एहतमाम से तैयार किया था। तनवीर ज़मान खान साहब ने बहुत सारी बातें करते हुए कहा कि अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा कि ग्लोइंग स्टार आर्ट एंड कल्चर ने चंद दोस्तों के साथ मिलकर छोटा सा कल्चरल सफ़र शुरू किया, ताकि हम आर्ट और कल्चर के ज़रिए ख़ुद को दुनियाए फ़न के साथ जोड़ सकें और अदब व सहाफ़त के सितारों को भी अपने साथ जोड़ते चले जाएं। ये सफ़र मैनचेस्टर से शुरू हुआ और थोड़े ही अरसे में लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शहरों और मुल्कों से जुड़ता ही चला गया। भला हो टेक्नोलॉजी का कि इस सफ़र को ग्लोबलाइज होने में देर नहीं लगी। हमने भी लगन और मेहनत का दामन नहीं छोड़ा और कतरा कतरा जमा होता गया, जो कि आज एक बहती नदी की सूरत इख्तियार कर चुका है। इसकी टीम इसे समंदर बनता हुआ देखना चाहती है। आज हम नामवर लोगों तक रसाई हासिल करने में और इनके ज़रिए इस मुख्तसर टीम की रौनक बढ़ाने में कामयाब होते हुए महसूस कर रहे हैं। यही चीज़ हमारा हौसला भी बढ़ाती है। इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए दो ड्राइवर मुकद्दस मजीद और सलीम सनी आर्ट, कल्चर और इल्म सहाफ़त के बड़े नाम पाकर ख़ुद को सुरखरू महसूस कर रहे हैं और ग्लोइंग स्टार आर्ट एंड कल्चर का एक कमरे से शुरू होने वाला सफ़र इंटरनेशनल हो गया है। इसे रजिस्टर्ड और लिमिटेड कंपनी बना दिया गया है। आज हम फ़ख्रिया तौर पर ये कह सकते हैं कि हमने अपनी टीम के लिए लीडर भी चुन लिया है और मंजिल की जानब समत भी। तनवीर ज़मान खान साहब एक कहना मश्क सियासी सोच के हामिल और नामवर कालम निगार हैं। उन्होंने ज़िंदगी और अदब व सियासत के जो नशेब व फराज देखे हैं। नाज़रीन, वैसे तो उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, मगर उनकी दो तसनीफ़ात का ज़िक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा। एक हल्काए ज़ंजीर में ज़ुबां और दूसरी है रोज़े आशनाई। इसमें किताबें लिखने के साथ साथ हाकिम वक़्त से भी टक्कर ले रखी और कई बरसों की जेल यात्रा भी हौसले से झेली। आज जीएस की टीम ने इन्हें अपना लीडर यानी कि सदर मुंतखब कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुकद्दस मजीद और मेरे साथ आज लंदन की टीम और मैनचेस्टर की टीम बैठी है और यहाँ हम आए हैं तनवीर ज़मान खान की रहाइश गाह पे उनकी दावत पे। और मैं आपको तारुफ़ करवाती जाऊँ, मेरे साथ बैठे हैं, उनको हमने अभी हाल ही में अपॉइंट किया है एज ए प्रेसिडेंट जीएस टीम के। और उनके साथ बैठी हैं समीरा अशरफ जो कि ग्लोइंग स्टार आर्ट एंड कल्चर की प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ हमारे साथ बैठी हैं तलत गिल जो कि हमारी हमदर्द की प्रेसिडेंट हैं। आज बहुत सारे प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ सहर अली बैठी हैं जो ग्लोइंग स्टार आर्ट एंड कल्चर की वाइस प्रेसिडेंट हैं। और उनके साथ हमारे साथ बैठी हैं बहुत ही प्यारी बहन शाहीन जो कि कराची से हैं और यहाँ लंदन में है, लंदन की टीम में, और वो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमदर्द टीम की। और मेरे साथ लेफ़्ट साइड पे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त बैठे हैं नईम खान साहब, और इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। और साथ हमारे बहुत फेमस सिंगर ज़हीर लखेरा साहब देख रहे हैं आप।
تو ناظرین یہاں پہ میں مائک دوں گی تنویر زمان خان صاحب کو اور ان سے پوچھوں گی کہ انہیں کیسا لگا ہمارے ساتھ شامل ہو کے. جی تنویر زمان خان. جی مقدس بہت مہربانی. جی بنیادی طور پہ تو کسی نئی ٹیم کے ساتھ کام کرنا اور نئی ٹیم کو جوائن کرنا اچھا فیل ہوتا ہے اور اس کا ایک کام کا ایک آگے آپ کو ایک سکوپ دکھائی دیتا ہے کہ نئی ٹیم کے ساتھ کیا کام کیا جائے گا. تو اس میں جو آپ کے ساتھ مقدس جو شروع میں بھی بات ہوئی تھی کہ ہم میڈیا کو جس طریقے سے ہم میڈیا کو چلا رہے ہیں اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ریویو کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ایک لوگوں کو میڈیا کا ایک لیڈنگ رول دکھائی دے, نہ کہ میڈیا خاص طور پہ جی ایس اگر یہ کام کر رہا ہے تو جی ایس کو بھی اس کے اندر ایک طرح کا لیڈنگ رول اپنا بنانا ضروری ہے تاکہ اس کے جو ویورز ہیں ان کے اندر آپ ایک نئی سوچ دیں, ان کے اندر آپ ایک روایتی چیزوں سے ہٹ کے ان کو ایک بہتر ایک روشن خیال سوچ دیں اور آپ کے پروگرام جو ہوں وہ اسی طرح سے تعمیری ہوں کہ جو کوئی پاکستان کی بات کریں یا آپ برطانیہ یا یورپ کے سماجی ماحول کی بات کریں یا سیاست کی بات کریں, اس کے اندر ایک تعمیری اور ترقی پسند چیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہی میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ میرا خیال تھا کہ اگر میں اس ٹیم کا حصہ بنوں تو اگر میں یہاں پہ لوگوں کو اس تمام سوچ اور اس پالیسیز کی طرف لانے میں کامیاب ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہوگی میرے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس روایتی سوچ سے ہٹانا اور روایتی سوچ کو سوال کرنا یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہم جس قسم کی اوورال ایک روایتی سوچ میں جکڑے ہوئے ہیں اس کے اندر تبدیلی کے امکانات جو ہیں وہ لوگوں کے اندر بہت کم ہیں اور لوگ عموماً جو ہیں وہ ایسی سوچ میں موجود ہیں کہ ان کے اندر پیچھے جانے کا رجحان تو بہت زیادہ ہے, وہ ان کی جو رفتار ہے وہ بیکورڈ ہے, وہ فارورڈ نہیں ہے اور وہ چیزوں کے حل بھی دیکھتے ہیں تو پچھلی جو ٹائم گزر گیا اس کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک سارے کا سارا نسٹالجیا بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے اندر ایک روایت کے ساتھ جو ان کی جڑت ہے, روایت بھی وہ جو کہ صدیوں پرانی ہے اس کے ساتھ جو ان کی جڑت ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو چھوڑنا نہیں, اس کو ریویو کرنا ہے. اس کو ریویو کریں گے تو ہم ایک نئی سوچ اور نئی ایک آگے کی بات کو ہے جو آگے چلا سکیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ضروری بات ہے جس کے لیے میرا اپنا ایک خیال تھا کہ اگر آپ نے جی ایس کے لیے مجھے کہا ہے کہ میں ٹیم کو آگے چلاؤں اور ساتھ آپ کو سب کو ایک مل کے ہم اس کی پالیسی کے اندر بھی کچھ ریویو کریں تو اس کے لیے یقیناً ایک میرا خیال ہے کہ ایسا ہو جائے گا, لیکن ہے کہ آپ کی ہمت اور ایک اس پہ ٹیم کے اندر تو یقیناً ہم پھر ایک بہتر سمت اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بنیادی طور پہ میرے ذہن میں جو اس کی ایک تھیم یا مقصد آبجیکٹو تھا کہ جو بھی کوئی چینل اس طرح سے چلا رہے ہیں اس کے اندر تمام جو شعبہ جات اس کے ہیں تمام شعبہ کے اندر ہر شعبے کے اندر ایک جو ہے ایک سوال اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے آپ ہی کے نہیں جی ایس کے اندر ہی نہیں یہاں پہ بہت سارے ایسے یوٹیوب کے چینل ہیں جو کہ ایک بہتر سوچ بالکل نہیں دے رہے, جو کہ لوگوں کو لیڈنگ ان کا ایک رول جو بن سکتا ہے وہ نہیں بناتے, بلکہ وہ ایک روایتی طور پہ اپنی صرف ایک فالوئنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ دیکھ لیں کہ وہ تماشا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. تو جی ایس کی اگر ویورشپ بھی یقیناً بہت زیادہ ہے اور جی ایس کے اندر محنتی ٹیم ہے بہت ساری اور سارے بے لوس کام کر رہے ہیں, یہ اس کے اندر اس کی ایک اچھائی بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر پروفیشنلزم بھی آئے اور جی ایس اگر زیادہ چلے تو زیادہ اس کی ویورشپ بڑھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ ہی بڑھے گی. وہ ایک پیچھے جو ایک اچھی تھیم اگر ہوگی تو اس کے ساتھ یہ ٹیم آگے جائے گی, تو اس کو لانے کی ضرورت ہے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر ہم فیوچر میں یقیناً اس کے اوپر بحث بھی کریں گے, کچھ چیزوں کو کچھ اپنی پرپوزلز کو ڈسکس بھی کریں گے اور ایک بہتر چیز اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے. جی ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ناظرین کہ انہوں نے کتنا تجربہ اپنا بتایا اور ان کے پاس کتنا تجربہ ہے, اور ہم چاہیں گے کہ فیوچر میں ہم ان کی سرپرستی میں بہت کچھ سیکھیں اور جی ایس مزید ترقی کرے. اور اس کے بعد میں مائک دوں گی سمیرہ اشرف کو, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تنویر زمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تو ان کو کیسا فیل ہوا ہے؟
جی السلام علیکم. میں اسمیرا اشرف اور ہم آج ادھر تنویر صاحب کے گھر بیٹھے ہیں. تو ماشاء اللہ ویری نائس پرسنالٹی, ماشاء اللہ بہت اچھا گھر ہے اور کافی انہوں نے ہمیں پروٹوکال ایک قسم کا دیا ہے اور ہم بہت تھینکفل ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور جیسے ان کا پلانس ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے سارے اس کو فالو کرنے کی اور اس پہ کام کرنے کی اور اپنے جی ایس ٹی وی کو اور زیادہ امپروو کرنے کی. تھینک یو بہت. اس کے بعد میں طلعت گل کے پاس جاؤں گی اور ان کو مائک دوں گی اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا محسوس ہوا ایز اے جی ایس ہمدرد کی پریزیڈنٹ کے بعد انہوں نے کیا محسوس کیا تنویر زمان خان کو جب انہوں نے ہمیں جوائن کیا. پلیز آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں طلعت گل. یہ آداب عرض ہے اور میں جی ایس ٹی وی دیکھنے والے اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں. اور جیسا کہ ابھی مقدس نے کہا کہ جیسے تنویر زمان خان نے ہمیں جوائن کیا ایز اے پریزیڈنٹ اور ایز اے اینکر پرسن جی ایس ٹی وی اور ایز اے پریزیڈنٹ جی ایس ہمدرد, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جی ایس ٹی وی کے اندر تنویر زمان خان کی جو شمولیت ہے وہ ترقی پسند سوچ رکھنے والی ایک نئی جو سوچ ہے اس کا اضافہ ہے. اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسی ہی ترقی پسند سوچ رکھنے والے افراد جو ہیں اس ٹیم کا حصہ بنے تاکہ ہم ایک مثبت جو رویہ ہے اور سوچ ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکے. اور یہ آج کل کے ماحول کے اندر یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے. اور ظاہری بات ہے آپ جیسے سب جانتے ہیں کہ ترقی پسند سوچ جو ہے ایک صرف یہ رویہ نہیں ہے, اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس سوچ کو ہم آگے پھیلائیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اس سوچ کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. طلعت گل نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا اور ان کے بعد ہم جاتے ہیں سحر علی کے پاس. سحر علی جی ایس گلوئنگ سٹار آرٹ اینڈ کلچر کی وائس پریزیڈنٹ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, ان کو کیسا محسوس ہوا کہ تنویر زمان خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سحر علی اور میں ہوں مانچسٹر سے وائس پریزیڈنٹ آف جی ایس ٹی وی. آج ہم جو ہماری مانچسٹر کی ٹیم اور لنڈن کی ٹیم جو ہے وہ موجود ہے جو ہے وہ تنویر زمان صاحب کے رہائش گاہ پہ. انہوں نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت یہاں پر دعوت کا اہتمام کیا اور ہم ان کے جو ہے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ہماری ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ ان کی جو جوائننگ ہے, ان کا جو ساتھ ہے ایز اے پریزیڈنٹ, ہمیں جو ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بہت سی ایسی باتیں جو ہیں وہ نئے دور کی جو ہمیں سیکھنی چاہیے, جو ہمیں کرنی ہے اپنے ٹی وی کے لیے, ہمیں جو اور چیزیں امپروو کرنی ہیں وہ تمام چیزیں ہمیں جو ہیں وہ بات کرنے کو, سوچنے کو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو میں بہت شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پر مدعو کیا. تو جی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ سحر علی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اب ہم چلتے ہیں شاہین مجید کی طرف. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا محسوس ہوا ہے. کا اظہار کریں کہ ہمیں تنویر زمان خان صاحب نے جوائن کیا ہے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا فیل ہوا. السلام علیکم. میں شاہین مجید بول رہی ہوں اور آج میں فرسٹ ٹائم اس ٹیم میں شامل ہوئی ہوں. یہاں پر بیٹھے ہیں سب لوگ مل کر, تو وہ تنویر زمان نے ہمیں مدعو کیا ہے اور ہمیں دعوت دی ہے اور وہ اس ٹیم میں آج شامل ہوئے ہیں اور میں خود بھی آج شامل ہوئی ہوں. تو مجھے میں نے جو اتنی دیر سے ان کے ساتھ جو بات کی ہے نا, مجھے بہت اچھے اور نائس آدمی لگے ہیں. بہت پولائٹ بھی ہیں, بہت اچھا سمجھا بھی سکتے ہیں لوگوں کو, اور یہ ہماری ٹیم میں آ کے بہت کچھ سکھائیں گے لوگوں کو اور بہت ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا اور لوگ بھی بہت اچھے سیکھیں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ. بہت کچھ آپ دیکھیں گے, ان کو سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی ناظرین, یہ ہمارے ساتھی شاہین مجید اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت شکریہ شاہین, آپ نے بہت اچھے الفاظ یوز کیے. اور ان کے بعد ہم جاتے ہیں نعیم خان کی طرف. یہ بہت اچھے دوست ہیں تنویر زمان خان صاحب کے اور ہمارے جی ایس کے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا محسوس ہوا ہے یا وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور وہ کیسے کریں گے. جی شکریہ. بہت اچھا لگا ہے مجھے اس بات پر کہ تنویر صاحب نے جوائن کیا ہے جی ایس کو. میں نے ان کے پروگرام دیکھے اور مجھے اچھا لگا. پروگرام بھی اچھے لگے کیونکہ اس میں کچھ ڈفرینٹ قسم کی ورائٹیاں بھی نظر آئیں. اور
اب کیونکہ تنویر صاحب کو تو میں جانتا ہوں، ہماری دوستی ہے بہت پرانی، اور پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں اور سیم سوچ رکھنے والے ہیں، اور اس سے مجھے یقیناً اس بات کا اندازہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو پروگرام ہوں گے اس میں ایک آپ کو ایک ڈفرینٹ نظر آئے گا، اور ایک ڈفرینٹ قسم کی ایک ترقی یافتہ سوچ، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ براڈ کاسٹ کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ نعیم خان صاحب، آپ نے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سنگر ظہیر لکھیرا صاحب کے پاس۔ وہ ہمارے ساتھ مانچسٹر سے تشریف لائے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا محسوس ہوا، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ظہیر لکھیرا۔ جب سے جی ایس ٹی وی بنا ہے میں ان کے ساتھ ہمیشہ ہی رہا ہوں، اور پوشیدہ رہ کر میں تھوڑی بہت جو ہیلپ میں کر سکتا تھا ہمیشہ کرتا رہا ہوں۔ ہمدردیاں تو میری جی ایس کے ساتھ ہیں ہی، لیکن آج مجھے اس لیے بھی زیادہ اچھا لگا۔ پہلی بات تو تنویر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے بھی ساتھ مدعو کیا گیا۔ آج مجھے اس لیے بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے، ایک اچھی سوچ ہو، اس اچھی سوچ میں ایک اور اچھی سوچ کا اضافہ ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھی سوچ بن جاتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تنویر زمان کے ترقی پسندانہ جو خیالات ہیں ان کی وجہ سے جی ایس ٹی وی جو نا مزید ترقی کرے گا۔ میری دعائیں جی ایس ٹی وی کے ساتھ ہیں، اور تنویر زمان کے ترقی پسندانہ خیالات جب ان کے ساتھ ملیں گے تو یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے جی ایس ٹی وی کو جوائن کیا ہے تاکہ جی ایس ٹی وی اور بھی آگے بڑھ سکے۔ تھینک یو جی۔ جی بہت شکریہ سب کا، سب کے تشریف لانے کا، اور اپنا وہ قیمتی ٹائم نکال کے جو لوگ آئے ہیں ان کا ونس اگین شکریہ۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے انوائٹ کرنا بھی تھا، اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ کرونا کی وجہ سے اجازت نہیں تھی، اور ہم چند لوگوں نے گارڈن میں بیٹھ کے اپنا یہ اجلاس، چھوٹا سا اجلاس ہی کہیں گے کہ اجلاس کیا ہے۔ اور اس میں میں اسپیشلی طلعت جی کا بہت شکریہ ادا کروں گی، سحر کا شکریہ ادا کروں گی، ہماری شاہین بہت ہی پیاری ڈول سی بہن نے اپنا ٹائم نکالا اور یہ ہمیں جوائن کیا، اور سمیرہ تو آلویز ہی اپنا ٹائم ہمیں دیتی ہیں۔ بہت شکریہ سمیرہ آپ کا بھی۔ اور ظہیر لکھیرا صاحب ونس اگین آپ واقعی شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ میں سٹارٹ میں مینشن کرنا بھول گئی تھی۔ ڈے ون سے ظہیر صاحب نے ہمارے ساتھ پیچھے رہ کے بھی ہمارے ساتھ کام کیا اور ہماری ہیلپ کی ہے، اور نعیم صاحب نے ہمیں نئے جوائن کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ میری کافی دفعہ ان سے بات ہوئی ہے اور مجھے بہت اچھی پرسنالٹی لگی ان کی، اور ان سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور سب سے زیادہ شکریہ جناب تنویر زمان خان صاحب کا کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ قبول کی اور اس سیٹ کو قبول کیا، اور ان کے پاس جو بھی تجربہ ہے ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے اور گلوئنگ سٹار کو اور گلو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی سرپرستی میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے، اور ہم ایک اچھے بچے بن کے ان لیڈر کو تنگ بھی نہیں کریں گے، ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور آپ سب نے دیکھا ہوگا ان کے پروگراموں میں بھی اور ان کی بکس میں بھی کہ ان کے پاس جو ہے وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ بات کرتے ہیں بنداس بات کرتے ہیں اور بات سے بات نکالتے ہیں، یہ ٹیلنٹ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ عہدہ دیا، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو ونس اگین سب کے آنے کا اس بہت سے شکریہ۔ پہلے کہ اپنا خیال مانچسٹر رکھیے گا، سے دعاؤں میں یاد لندن رکھیے گا۔ گیا ہوا انشاءاللہ وفد تعالیٰ پھر بہت جلد ملاقات واپسی ہوگی کی میری، راہ لیتا مانچسٹر میں ملاقات تنویر ہوگی، یہاں زمان پہ خان ملاقات ہوگی، صاحب کہیں پہ نے بھی ہم لوگ بطور پھر تحفہ اکٹھے ہوں گے اور اسی وفد طرح کے محبت سارے کے ساتھ ممبران شامل ہوں کو گے۔ اپنی بہت شکریہ، قیمتی اللہ حافظ۔ کتابوں سے نوازا۔ دعائیں لیتے اور دعائیں دیتے واپسی کی راہ پکڑی گئی، اور یادگار لمحات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانچسٹر کی طرف چل پڑے۔ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. You're watching GSTV UK. Keep watching.